بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل ب منزل فیاض مبین کے ساتھ یہ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ 166واں ایپیسوڈ ہے، جو ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ دسمبر 1960 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ دسمبر 1960 کی خاص بات یہ کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان کا دوسرا غیر ملکی دورہ۔ اس وقت بھی یعنی دسمبر 1960 میں بھی پاکستان میں مارشل لا نافذ ہیں اور مارشل لا ختم نہیں ہوا ہے، اور پاکستان کا جو حکمران ہے وہ اس وقت مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے، اور اس نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ وہ سویلین پریزیڈنٹ ہے اپنے صدر کا ٹائٹل اختیار کیا۔ حالانکہ انہیں صدر کا ٹائٹل اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ منتخب نہیں تھے، وہ نہ کسی صوبائی اسمبلی نے نہ قومی اسمبلی نے ان کو منتخب کیا تھا، نہ عوام نے منتخب کیا تھا۔ تو نومبر 1960 کو جناب جنرل ایوب خان مشرق وسطیٰ کے 12 روزے کے دورے پر سفر پر روانہ ہوئے، اور دسمبر 1960 کے دورے میں انہوں نے ایک اور طویل دورے کا قصد کیا۔ حالانکہ وہ منتخب صدر نہیں تھے اور نہ پاکستان عوام کے نمائندے تھے، اور ان پر بے شمار غیر ملکی سرمایہ اور غیر ملکی زر مبادلہ خرچ ہوا اس کی سفارت میں۔ یعنی وہ اپنے اس میں تقریباً 1 مہینے وہ باہر رہے ملک سے۔ دوسری دسمبر میں جنرل ایوب خان برما، انڈونیشیا اور جاپان کے 20 دن کے دورے پر تشریف لے گئے۔ غیر منتخب صدر نے 1 ماہ سیر سپاٹے میں نکال دیے۔ 1 دسمبر 1960 کو جنرل ایوب خان برما کے عہدے پر تشریف لے گئے۔ 1 دسمبر 1960 کو ہی کراچی کی فائنلی وفاقی دارالحکومت کی حیثیت سے ختم ہو کراچی کی وفاقی دارالحکومت کی حیثیت سے اس کی جو حیثیت تھی، اس کی مقام تھا، وہ ختم ہو گیا۔ 1 دسمبر 1960 کو گورنر مغربی پاکستان نے وفاقی علاقہ کراچی کی ذمہ داری سنبھال لی، اور یہ کہانی ختم ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے کراچی سے دارالحکومت کا اور دارالمقام کا اور صدر مقام کا جو اعزاز تھا وہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا۔ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، اور یہ حقیقی بات ہے۔ میں اللہ کے سے گواہ کرتا ہوں کہ جو مارشل لا ایوب خان نے نکالا تھا اور لگایا تھا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس مقصد کے کہ وہ وہاں سے کراچی سے کیپٹل اٹھا کے وہ اپنے گاؤں کے پاس لے جانا چاہتے تھے، اور ایک بنجر اور بیابان زمین جہاں کی ریوڑ اور مویشی چلتے تھے۔ یعنی آپ یقین کریں اس وقت وہ حال تھا اس کا کہ بڑے گھاٹیاں اور بڑے گڈھے تھے وہاں جہاں یہ نیا کیپٹل بنایا گیا ہے۔ بلینس آف ڈالر خرچ کیے گئے، اور ایک غیر ملکی کمپنی گریک کمپنی کو ایک ٹھیکہ دیا اس کی اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس کی رینوویشن کا اور اس کی اپڈیٹ کا۔ تو یہ 1 دسمبر جو ہے وہ حقیقت میں 1960 کو ایوب خان صاحب نے کراچی قسمت پر جو ہے وہ مہر ثابت کر دی، اور ہمیشہ کے لیے یہ شہر سے جو واقعی حکومت ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ 2 دسمبر 1960 کو کراچی کے ہی مشہور کرکٹر حنیف محمد نے ٹیسٹ کرکٹ میں 2000 رنز مکمل کیے۔ اس وقت تک پاکستان کی کسی ٹیسٹ پلیئر نے 2000 رنز مکمل نہیں کیے تھے۔ یہ حنیف محمد کا اعزاز تھا۔ حنیف محمد ایک بڑے تاریخی بیٹسمین تھے، اور ان کے ساتھ 4 بہن تھے، 4 بھائی تھے، جو چاروں جو ہے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی اور پاکستان کی خدمت کی انہوں نے۔ 3 دسمبر 1960 کو جنرل ایوب خان نے آخری مغل بادشاہ سراج الدین بہادر شاہ ظفر کی مزار پر فاتحہ پڑھی۔ چلیں سیر سپاٹے کے ساتھ انہیں یہ بھی خیال آیا کہ آخری مغل بادشاہ کی قبر پہ بھی حاضری دے دیں۔ 4 دسمبر 1960 کو جنرل ایوب خان 7 روزہ دورے پر انڈونیشیا تشریف لے گئے۔ مارشل لا کے دباؤ کے تحت 4 دسمبر 1960 کو ہی خان عبدالقیوم خان نے ایوب خان کی الیکشن کی تیاری تک 31 دسمبر 1966 کو تک سیاست سے رضاکارانہ طور پر دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ اصل میں ایوب خان نے یہی ایک پلاننگ کی تھی کہ تمام سیاسی لیڈروں کو، جن کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک پہنچ چکی تھی، ان کو غیر فعال کر دیا جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی کا اپنی پسند کا نظام اس ملک پہ تھوپ دیں، اور بے تاج بادشاہ وہ اور ان کی جو نسل ہے وہ اس پہ بے تاج بادشاہ کی طرح اس ملک پر، اس غریب اور بے بس مجبور ملک پر حکومت کرتے رہیں۔
جس کو لاکھوں لوگوں نے مسلمانوں نے قربانی دے کے بنایا تھا۔ 8 دسمبر 1960 کو مرکزی وزیر خزانہ محمد شعیب نے کراچی میں اسٹاک ایکسچینج کی 6 منزلہ عمارت کا افتتاح کیا۔ 9 دسمبر 1960 کو وزیر مواصلات FM خان نے روڑی کے نئے پل کا سنگ بنیاد رکھا۔ 12 دسمبر 1960 کو سابق صدر آزاد کشمیر اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کو مارشل لا اتھارٹیز نے غیر قانونی اور غیر آئینی حراست سے رہا کر دیا۔ آخرکار وہ اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ ان کے پاس سردار عبدالقیوم خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا کرپشن کا یا کسی اور قسم کا، اور انہوں نے ہر طرح سے ان کو پھانسنے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ کا بندہ اور مجاہد جو ہے وہ ہر الزام سے بری ہو گیا، اور آخرکار مارشل لا اتھارٹیز کو اپنی مکی کھانی پڑی، اور انہوں نے آخرکار ان کو اس غیر قانونی اور غیر آئینی حراست سے رہا کر دیا۔ 12 دسمبر 1960 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان 8 روزہ طویل دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے۔ وہ صدر نہیں تھے اس وقت، وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، کیونکہ ملک میں مارشل لگا ہوا تھا۔ 10 دسمبر 1960 کو پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان ثقافتی معاہدہ ہوا۔ جکارتہ میں پاکستان اور انڈونیشیا کے سربراہان مملکت نے ایک ثقافتی معاہدے پر دستخط کیے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات اور سائنسی تعلقات کو بڑھانا تھا۔ 2 دسمبر 1960 کو بھارت کی سرزمین پر پاکستان اور بھارت کی ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہوا۔ اس سیریز میں مجموعی طور پر 5 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے، مگر تمام ٹیسٹ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئے۔ اس سیریز میں پاکستان کی ٹیم کی قیادت فضل محمود نے کی تھی، جو وہ کامیاب کیپٹن ثابت نہیں ہو سکا، افسوسناک بات ہے۔ 18 دسمبر 1960 کو پاکستان اور جاپان کے درمیان ویزا ختم کر دیا گیا۔ 19 دسمبر 1960 کو درآمد اور برآمد کے چیف کنٹرولر نے جنوری اور جون 1961 کی درآمدی پالیسی کا اعلان کیا۔ 20 دسمبر 1960 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان مشرق بعید اور جنوبی مشرقی ایشیا کے 20 دن کے طویل دورے کے بعد وطن واپس آ گئے۔ اتنی لمبی مدت تک سربراہ مملکت کو جو اگرچہ کہ وہ غیر قانونی اور غیر دستوری تھے، ملک سے اتنی لمبی مدت کے لیے باہر رہنا کوئی عجیب و غریب بات ہے، اور عقل مندی اور سمجھداری کی بات نہیں ہے، اور یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے اصولاً۔ 30 دسمبر 1960 کو وفاقی حکومت نے مارشل لا کے ضابطوں کے ذریعے حکومت جاری رکھی اور زرعی دعووں کے لیے ایک نیا مارشل لا ضابطہ نافذ کیا۔ یہاں یہ بات خیال رکھی جائے کہ اس وقت تک جو حکومت جو تھی وہ مارشل لا ضابطوں کے مارشل آرڈیننس کے ذریعے ہوتی تھی، کیونکہ صوبائی اسمبلی نہیں تھی، نہ قومی اسمبلی تھی، تو اس لیے ہر ایک ہفتے بعد ایک نیا مارشل آرڈیننس جاری ہوتا تھا، تاکہ وہ اس کو کسی اور نئے ایشو کو کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ 31 دسمبر 1960 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں پینشن، گریجویٹی اور پراویڈنٹ فنڈ کی ادائیگی کے لیے سمجھوتا ہوا۔ یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے دسمبر 1960 میں پیش کیے، جو کہ پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود غرض اور بے ایمان اور اقتدار کے حوث کے پجاریوں سے اللہ پاک پاکستان کو نجات عطا فرمائے، اور پاکستان کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔